دوستوں کتاب ہے میرے پاس، ایک تصویر ایک کہانی، اور تاریخی مضامین اور خاکے، گل حسن کلمتی صاحب، مرحوم گل حسن کلمتی صاحب جو ہے کراچی پر بہت کام کیا۔ کراچی سنجی ماری نام کی کتاب ان کی بہت مشہور کتاب ہے، جس کا جو سندھی میں لکھی تھی انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور ہم منتظر ہیں کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو۔ اور کراچی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے تاریخی طور پہ وہ ہمارے سامنے آیا۔ کراچی پر بہت کام کیا اور ٹھیک ٹھاک انداز میں انہوں نے لکھا بھی کراچی کے بارے میں۔ یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے جو ملک پبلیکیشن سے کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کراچی کے حوالے سے جو مختلف جگہیں ہیں، جو نایاب جگہیں ہیں، ان جگہوں پر خود جا کر کے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے عمارتوں کی یا اس طرح کی تصویریں کھینچ کے اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ جیسے مثال میں ہیرانند لیپٹ اسپتال امنگو پیر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ ہندو تھے ہیرانند، انہوں نے جو ہے لیپریسی کے مریضوں کے لیے بنایا تھا اسپتال، لیکن اب وہاں پر قبضہ گیروں کا قبضہ ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ اسپتال جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور قبضہ ہو چکا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی سابقہ حیثیت بحال کرے۔ کم سے کم کراچی کے ایک محسن تھے ہیرانند، ان کو کم سے کم اپریشیٹ کرے کہ انہوں نے یہ اسپتال بنایا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ماڑی پور میں نمک، آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں نمک بنانے کی تحریک چلی تھی، گاندھی بھی یہاں آئے تھے، تو اس کے بارے میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے۔ اور انگریز کے قبضے سے پہلے کے پہلی پھانسی کا، تو اس سے پہلے انگریزوں کے قبضے سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ جو مخالفت رہی انگریزوں کی، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ۔ کادو مکرانی ایک کریکٹر ہے کراچی کا جس نے ایک انگریز کو مارا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پتھر کی بنی منفرد چمنیاں، مختلف جو پرانی عمارتیں ہیں اس کے ساتھ پتھر کی جو چمنیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، وہ کس لیے بنائی گئی تھیں، کیوں بنائی گئی تھیں، کب بنائی گئی تھیں، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ 1930 کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے کراچی کے اندر، اس کو بھوت بنگلہ کہتے ہیں، یہ جی ایم سید صاحب نے بنوایا تھا، اور یہ سرکاری ایک طرح سے رہائش گاہ تھی۔ بند مراد خان، جو مراد خان نے خود سے طور پہ بنوایا تھا، اور جہاں اب ہب ڈیم واقع ہے، ہب ڈیم سے پہلے جو ہے ایک بند مراد تھا، جس کے تحت جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے یہاں پہ کہ بند بنایا جائے، لیکن اس نے ایک اکیلے شخص نے، مراد خان نے، بند بنا کر وہاں اپنی زمینوں کو سیراب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہاں پر بنایا گیا، ہب ڈیم بنایا گیا۔ ضلع کونسل کراچی کے اجلاس ہوتے تھے۔ گجڑ روڈ سے گجر نالہ کا نام پرانا کیا تھا، کیسے یہ نالہ وجود میں آیا، کیا اس میں صاف پانی بہتا تھا، کیا اس میں گندا پانی بہتا تھا، اور اس کے ارد گرد کا نام کیسے بدلا، پھر وہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے علاوہ دیا رام جیٹمل کالج، ڈی جے سائنس کالج جو ہے، یہ بھی ایک ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہی سمجھ لیں بنا تھے۔ کراچی کی بیشتر عمارتیں پارسیوں کی، انگریزوں کی، اور ہندو جو یہاں سے چلے گئے وہ محسن تھے کراچی کے، جنہوں نے یہ کام کیا۔ فری میسن لاج، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ فری میسن لاج کے بارے میں بڑی کافی کانسپریسیز ہیں، کراچی کے اندر بھی تھا، لاہور کے اندر بھی تھا، تو فری میسن لاج کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ رستم جی بلڈنگ جو مسمار شدہ ہے۔ گڈاپ میں جو ہے شاہ عبداللطیف بٹائی کے دو آستان تھے جہاں ان کے شاگرد وغیرہ رہا کرتے تھے۔ موہاٹا پیلس ہے۔ فیض محمد گبول صاحب کے بارے میں۔ نگار ایک بہت پرانا سینما کراچی کا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ پھر یہ پہلی بلوچ فلم جو تھی حمل ماگن جو ہے وہ جدید بلوچ سینما، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ فلم آئی تھی تو اس کے اوپر کیا اعتراضات ہوئے تھے اور کس طرح اعتراضات ہوئے تھے، انہوں نے فلم دیکھی تھی۔ حاجی محمد مولیڈینا دھرم شالہ، جس کو مولوی مسافر خانہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مولوی مسافر خانہ نہیں، مولیڈینا دھرم شالہ تھی، جہاں پر لوگ آ کے ٹھہرا کرتے تھے سستے پیسوں میں۔ سیناگاگ جو یہودیوں کا تھا یہاں پر جمشید روڈ کے اوپر، وہ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ عباسی کتب خانہ جو ہے جونا مارکیٹ، عباسی کتب خانہ آج بھی قائم ہے، تقریباً 50-60 برس ہو گئے ہیں، اور آج بھی قائم ہے اور اس کو نبھا رہے ہیں۔ عباسی کتب خانہ جنہوں نے قائم کیا تھا ان کے صاحبزادے آج بھی نبھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے کراچی میں، قائد اعظم بھی آ کر رہے اور انہوں نے کتاب خریدا تھا، وہ بھی انہوں نے لیا۔ برٹش لائبریری ہے۔ لیلسی ولسن مسلم ہاسٹل ہے۔ اسپینسر آئی اسپتال لہری ہے پشاور یونیورسٹی کے بارے میں۔ کہانی گور قلعے کی تعمیر، اور اسی طریقے سے ہوٹل میٹروپول کراچی، محمود بلوچ ایک کریکٹر کراچی کا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ کوہستان کے جنگل میں قائم ایک لائبریری ہے۔ جنگ شاہی ٹھٹا کے بارے میں۔ حسن پیر کا میلہ ڈسوال ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، اور بحریہ ٹاؤن میں جو زمینیں وغیرہ لی گئیں اس کو بچانے کے حوالے سے جو کریکٹرز تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے کراچی کے بارے میں، کراچی کے اطراف کے بارے میں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو گل حسن کلمتی صاحب کو آپ داد دیں گے کہ انہوں نے خود سے تحقیق کی جا کر، اور تحقیق کر کے ایک طرح سے پرانے کراچی کا نوائی انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے۔ ایک تصویر، ایک کہانی، تاریخی مضامین اور خاکے، گل حسن کلمتی، ملک پبلیکیشن کراچی۔